السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جنازے کی 12 سنتیں، حصہ دوم۔ سنت نمبر 5، جنازہ اٹھا کر چلنا سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنازے کے 4 پایوں کو لے کر چلے اس کے 40 گناہ معاف ہوں گے۔ سنت نمبر 6، جنازہ اٹھاتے وقت بسم اللہ کہنا سنت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جنازہ اٹھاتے وقت بسم اللہ کہو، بہتر ہے ذرا زور سے بسم اللہ کہے تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ سنت نمبر 7، جنازے کے ساتھ پیدل چلنا سنت ہے۔ مسئلہ، جنازے میں سواری پر جانا بھی جائز ہے، مگر اس صورت میں جنازے کے پیچھے چلے، آگے نہ چلے۔ سنت نمبر 8، جنازے کے پیچھے چلنا سنت ہے۔ سنت نمبر 9، جنازہ خاموشی سے لے کر چلنا سنت ہے۔ سنت نمبر 10، جنازے کو ذرا تیزی سے لے کر چلنا سنت ہے۔ مسئلہ، جنازہ اتنی تیزی سے لے کر چلنا کہ میت ہلنے لگے منع ہے۔ جنازہ کا ہلکا ہونا سعادت کی بات ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس جنازے پر 100 آدمی ہو جائیں تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ مسئلہ، فاسق اور فاجر جو گناہ کبیرہ میں مشغول ہو اور وہ مر جائے تو اس پر بھی جنازہ پڑھنے کا حکم ہے۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ولد الزنا پر، اس کی ماں پر جو نفاس کی حالت میں مر گئی تھی، نماز جنازہ پڑھی ہے۔ مسئلہ، قبرستان میں جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ مسئلہ، اگر بلا جنازہ پڑھے دفن کر دیا جائے تو قبر پر جنازہ پڑھی جائے گی۔ میرے پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی قبر پر اس کے دفن ہونے کے بعد نماز جنازہ پڑھی۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، صاحب ہدایہ نے بیان کیا، اگر کسی میت کو بلا نماز پڑھے دفن کر دیا ہو تو اس کی قبر پر اس وقت تک نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ اس کے سڑنے اور گلنے کا اندیشہ نہ ہو۔ مسئلہ، عورتوں کو جنازے کے ساتھ نکلنا سخت منع اور حرام ہے۔ سنت نمبر 11، فرض نمازوں کے وقت جنازہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب جنازہ آ جائے اور فرض نماز کا وقت ہو تو پہلے فرض پڑھ لو، پھر جنازے کی نماز پڑھو، یہی سنت ہے۔ سنت نمبر 12، نماز جنازہ مسجد سے باہر سنت ہے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بعض حضرات کی جنازہ مسجد میں پڑھنا ثابت ہے، وہ کسی عذر کی بنا پر تھا۔ اگر جنازہ مسجد کے باہر رکھا جائے اور امام اور کچھ لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں، یہ صورت مکروہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس وقت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اچھے اعمالوں کی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، زندگی کے لمحات کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، کثرت ذکر کی، شکر کی، اللہ تعالیٰ مخلوق خدا کی خدمت کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔